اور جب میں کفیل بندے کو دیکھتا ہوں تو مظلومیت میں ڈوبے ہوئے ایک فکرے کو سوچتا ہوں اور میرا ذہن کربلا منتقل ہو جاتا ہے، جہاں پر امام فرماتے ہیں جب کوئی نہیں تھا اور فرمایا تھا باغ اور بتاؤ باغ کے لذا ناصرہ، فرمایا تھا لیتکم فی یوم عاشورا، کاش تم یوم عاشورا موجود ہوتے، کاش تم روز یوم عاشورا ہوتے تو مجھے مظلومیت کے بعد ایک ایک کو آواز نہ دینی، صبح عاشورا کا آغاز جناب علی اکبر کی آواز سے، یہ فکر پروردگار ہے، اکبر اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، اور روز عاشورا کا اختتام سجدہ مغلوب کربلا، یہ دو فکر پروردگار، آغاز آذان سے اور اختتام سجدہ مظلوم سے، پوری روزہ کربلا ایک آذان اور ایک سجدے کے درمیان ہے۔ حبیبوں مظلوم کربلا نے جب قربانیاں مارکیٹ کربلا نے پیش کیا اور ایسے حالات میں فکر پروردگار کی شمع کو روشن کیا، ارے صبح کا وقت ہے، امام فکر خدا میں مصروف ہے، ادھر پہ تیر برسنا شروع ہو گئے، ارے اب خواہ کو خون میں غلطہ ہو گئے، یہ فکر پروردگار ہے جس کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، مختلف لاشیں اٹھا کر کے لا رہے ہیں، ارے کبھی خیمے میں والد بیوی فکر پروردگار کر رہی ہے، کبھی حسین مظلوم شکر خدا بجا لاتے ہیں، میرے مالک ان مصیبتوں کے مقابلے میں تو نے ثابت قدم رکھا ہے، میرے مالک مجھے اتنی طاقت دے، اتنا صبر دے کہ میں ان مصیبت کے امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ ہاں قربانی کی باری آئی بنی ہاشم کی تو کبھی قاسم کا پامال لاشا اٹھا کر کے لائے، کبھی آل محمد کے جنابے لے کر کے آئے، کبھی اولاد عقیل کے لاشیں لائے، کبھی اولاد جعفر کے خون میں ڈوبے ہوئے جنازوں کو لے کر کے آئے۔ ہاں ایک موقع وہ بھی آیا کہ ہم نے دیکھا کہ مظلوم کربلا 6 مہینے کے لاشے کو لے کر کے آواز ہیں، پروردگارا میرا بچہ ناقہ سالے سے کم نہ تھا، ہائے وہ مظلوم کربلا جن کے سامنے آغوش کے پالے ذبح ہو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم شبیہ پیغمبر کو دیکھا اور پھر اس کے بعد میں فرماتے تقدم یا ولدی، حبیبوں ہر شہید نے امام حسین سے اجازت دی، مگر یہ انفرادیت جناب علی اکبر کو حاصل تھی، ہر شہید خیمے سے نکلا، مظلوم کربلا سے اجازت دی، لیکن جناب علی اکبر سے کہا تقدم یا ولدی، اے بیٹا تم آگے بڑھو لیکن پہلے خیمے میں جا کر کے پھوپھی سے اجازت لے لو، ماں سے اجازت لے لو، بہنوں سے رخصت ہو لو۔ علی اکبر خیمے میں آئے، ماں کے سامنے سر جھکا دیا، اب ماں خدا حافظ ام لیلا نے کہا جا میرے لال، فاطمہ کے نام پر تجھے قربان کیا۔ پھوپھی زینب کے پاس آئے، پھوپھی اماں سلام آخر قبول ہو، جناب زینب نے سر جھکا دیا، فرماتی ہے کہ بیٹا کیا تم بھی میرے بھائی کا ساتھ چھوڑ دو گے؟ جناب علی اکبر نے فرمایا پھوپھی اماں قربانی کا دن ہے، قربان ہونا ہے، رخصت کر دیجئے۔ بیویوں نے کہا
کسی نے ابا کا دامن پکڑ لیا، پھر رک گئے کہ کس نے ابا کا دامن پکڑا، مگر اتنا ضرور ہے کہ کوئی بڑا نہیں ہے، اگر بڑا ہوتا تو شانے پر ہاتھ رکھتا، یہ کوئی بچہ ہے جس نے دامن پکڑ لیا، اب جو جھک کے دیکھا تو کم سن بہن سکینہ ہے۔ بھیا کس کے بھروسے پر ہم کو چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ بھیا اب بابا کا کون سہارا ہوگا؟ ارے تم کو دیکھ کر کے بابا نے ہر مصیبت کو سہ لیا، ہر مصیبت کو برداشت کر دیا، اب باہر آئے، امام نے مخزوم نے بازو پکڑا، ایک ہاتھ پہ گھوڑے کی لجام پکڑی اور پھر اس کے بعد نے آسمان کی جانب رخ کیا، آواز دی، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگارا اس قوم پر گواہ رہنا، فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک، کہ جو رفتار و گفتار اور صورت و سیرت میں تیرے رسول سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتا تھا، وَكُنَّا إِذَا اشْتَقْنَا بِالنَّبِيِّكَ نَظَرْنَا إِلَىٰ وَجْهِهِ، ارے ہم جب تیرے رسول کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو اس کے چہرے کو دیکھ لیتے تھے۔ حبیبوں، عالم اسلام کا ایک واقعہ ہے کہ جب خانہ کعبہ سے خود کو گرایا جا رہا تھا تو ایک بت تھا جس کو پیغمبر اسلام نے کہا علی آہستہ سے اس کو اتارو اور پھر اس کے بعد میں کپڑے میں لپیٹ کر کے دفن کر دیا، اس کو توڑا نہیں۔ کہا یہ بت کون سا ہے؟ کہا یہ بت جناب ابراہیم کی صورت پر بنایا گیا، یہ شبیہ تھا جناب ابراہیم کی تصویر کا، لہذا شبیہ پیغمبر کا اتنا خیال رکھا کہ اگر پتھر کی بھی شبیہ بنا دی جائے تو اس کا احترام کیا جائے، دفن کیا جائے، توڑا نہ جائے۔ ارے علی اکبر تو جیتی جاگتی تصویر تھے، یہ تو جیتی جاگتی تصویر تھے۔ اور پھر فرماتے اللہم انہم برکات الارض، پروردگارا ان پر زمین کی برکتیں روک دے، اس لیے کہ انہوں نے مجھ سے میرے کڑیل جوان کو جدا کر دیا ہے۔ ہاں علی اکبر کو رخصت کیا، ارے تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر کے چلے ہیں، کچھ دور آگے بڑھے، اچانک کسی کے گرنے کی آواز کانوں پہ ٹکرائی، کانوں پہ ٹکرائی، گھوڑے کو روکا، بات کو موڑا، اب جب موڑ کے دیکھا تو کوئی گرا ہوا ہے، گھوڑے پہ نیچے اترے تو دیکھا بوڑھا باپ ہے جو زمین پر پڑا ہوا ہے، ارے سہارا دے کر کے اٹھایا، بابا آپ تو مجھے رخصت کر گئے تھے، اب جو میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، ایک فکرہ کہا علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو مجھ سے یہ سوال نہ کرتے۔ حبیبوں، یہ مجمع ہے جس میں اکثریت جوانوں کی ہے، میں نوجوانوں سے سوال کرتا ہوں کہ جوانی میں بڑی تمنائیں ہوتی ہیں، جوانی میں بڑی امنگیں ہوتی ہیں، ہر جوان اپنی جوانی کو اچھی طریقے سے گزارنا چاہتا ہے، ارے ہر جوان زندہ رہنا چاہتا ہے، جوانی میں کوئی مرنے کی تمنا نہیں کرتا۔ ارے کیسا وقت آ گیا تھا کہ اکبر مرنے کے لیے تیار ہے، میدان میں آئے مگر بیویاں خیمے میں ہے، ام لیلا مسلح پر بیٹھی ہوئی ہے، ایک مرتبہ حسین کے چہرے کو دیکھا کہ چہرے پر غم کے آثار مظہر ہوئے، فضا دوڑی ہوئی آئی اور آ کر کے کہتی ہے کہ ام لیلا زینب بڑا غریب ہے، ارے خیر نہیں ہے کیونکہ ہم نے حسین کو روتے ہوئے دیکھا، حسین نے اکبر کو رخصت کیا ہے، اتنا پریشان نظر نہ آئے، فضا جا پوچھ میرے ماجائے کو بلانا۔ ارے مخزوم کربلا خیمے میں آئے، آنے کے بعد میں پوچھا کہ کس نے بلایا ہے؟ کہا ماجائے یہ آپ کے چہرے پر اختلاف کیسا ہے؟ سر کو جھکا لیا، ارے میرا اکبر مصیبتوں میں ہے، اکبر کے مقابلے
کہ بابا سلام آخر قبول ہو. اب مخزوم کربلا چلے تو کفندام میں چلے. ارے پہنچے تو کفندام میں پہنچے. آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا. حمید کہتا ہے کہ حسین گرے اور اٹھے، گرے اور اٹھے. اس طریقے سے گرتے تھے کہ معلوم ہوتا زمین پر کچھ ڈھونڈ رہے ہیں. جناب اکبر کا گھوڑا جس کا نام عقاب تھا، اتنا باوفا تھا، ایک مرتبہ اکبر کے قریب گیا اور پھر دوڑ کر کے حسین کے قریب آیا، پھر اکبر کے پاس گیا، پھر مخزوم کربلا کے پاس آیا. گویا کہا مولا آئیے، میں اشارہ کر رہا ہوں، اکبر کہاں پر ہے؟ اب جو مخزوم کربلا وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ حسین سے پہلے زینب موجود ہے. ارے وہ زینب جان محمد کی شہادت پر نہ نکلے، خیمے میں بیٹھی رہی. ارے وہ زینب جو عباس کی شہادت پر نہ نکلے. جب عباس کی شہادت کی خبر آئی تو ڈرے خیمہ پر آ گئی. ایک بختہ چانداری ہو گیا. ارے چہرے پر سفیدی چھا گئی، چہرہ سفید ہو گیا. بھائی کو حسرت بھری نگاہ میں دیکھا، پڑسا دیا، مگر خیمے کے باہر زینب نہ آئی. ارے افغان شہید ہوا، زینب خیمے کے باہر نہیں آئی. صاحب تلاشا پامال ہوا، زینب خیمے کے باہر نہیں آئی. ارے علی اکبر نے جیفی آواز دی، تیزی کے ساتھ اپنے آپ کو علی اکبر کے قریب پہنچا دیا. یہ کیوں پہنچا دیا؟ ارے صاحب معالی الصفتین لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب زینب یہ چاہتی تھی کہ میں پہلے پہنچ جاؤں اور مجھے دیکھ کر کے میرا بھیا اکبر کا غم تھوڑی دیر کے لیے بھول جائے، اس سے کہ کیسے جوان کا لاشا دیکھے گا. اور یہی وجہ ہے کہ جوان کا غم فراموش کیا. بہن زینب ابھی حسین زندہ ہے، ابھی حسین زندہ ہے. آپ فرحانے پہنچ گئے، مجھے تفصیلات نہیں پڑھنا ہے. جوان بیٹے نے دم توڑ دیا. حمید ابن مسلم کہتا ہے حسین نے اپنا رخسارہ علی اکبر کے رخسارے پر رکھ دیا. ارے